سورة المباركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد فرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے گزری ہوئی امتوں پر بھی یہ روزے فرض تھے، لعلکم تتقون، اور روزے فرض کرنے کا جو فلسفہ ہے اور اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے، روزے رکھ کے تم اچھے انسان بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ قبل اس کے کہ آج کے بیان کو میں آگے بڑھاؤں، دو باتیں گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، جیسے کہ ہمارے محترم بزرگ حاجی جمعہ صاحب نے آپ لوگوں کی خدمت میں اعلان کیا کہ حج کے سلسلے میں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ بندہ تقریباً 17 سال سے حج کا قافلہ لے جا رہا ہے، اس سال بھی پروگرام ہے۔ جو حضرات حج پہ جانا چاہے تو جلد سے جلد عید کے فوراً بعد اپنے ڈاکیومنٹ میرے حوالے کریں، اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ کریں، BBG سے رابطہ کریں، تفصیلات آپ کو مہیا کی جائے گی، لیکن وقت کم ہے، تنگ ہے، جتنا جلد ہو سکے اس نیک اور اہم کام کی طرف اقدام کیجیے۔ اور ساتھ ہی میں کربلا بھی زیارتوں پر بھی قافلہ لے کے جاتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سال بھی محرم یعنی عاشوراء کے بعد قافلہ روانہ ہوگا۔ اس سلسلے میں بھی اگر کوئی صاحب زیارت کے خواہش مند ہو تو مجھ سے یا BBG سے ضرور رابطہ کیجیے۔ ایک اور مسئلہ
وہ یہ تھا کہ عید کے سلسلے میں میں مختصراً اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں، کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ تو جیسے کہ آپ حضرات جانتے ہیں، اس وقت ماہ مبارک رمضان کی 2 تاریخیں چل رہی ہیں۔ آغا سیستانی کے مقلدین نے ایک دن بعد میں روزے شروع کیے ہیں، باقی مراجع کے مقلدین نے ایک روز قبل روزے شروع کیے ہیں، اور اسی حساب سے عید بھی ہوگی۔ تو اس سلسلے میں جو جس تاریخ کے حساب سے چل رہا ہے اسی کے مطابق عید کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے۔ اگر کوئی عید کم سے کم اکٹھے کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی سولوشن اور حل موجود ہے۔ وہ حل یہ ہے کہ اس دن جس دن عید ہوگی تو آیت اللہ سیستانی کے مقلدین عید کے مسئلے میں کسی دوسرے مرجع کی تقلید کر کے اس دن عید اکٹھے کم سے کم کر سکتے ہیں، لیکن ان کا روزہ کم سے کم 29 روزے ہونے چاہیے، اور اگر 28 روزے ہوں تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ تو بہرحال یہ تفصیلی مسئلہ ہے، تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ آیت اللہ سیستانی نے اس مسئلے کے اندر خصوصی اجازت دی ہے کہ اگر عید اکٹھے کرنے چاہے تو اس مسئلے میں کسی ایسے مرجع کی تقلید کر سکتے ہیں جو ایک دن پہلے، جن کے مقلدین ایک دن پہلے عید کر رہے ہیں، بشرطے کہ علم میں وہ آغا سیستانی کے برابر ہوں۔ اس وقت جو مراجع ہیں، آیت اللہ بشیر ہے، رہبر ہے، وہ سبھی ایک پلے کے ہیں، لہذا اگر عید کم سے کم آپ لوگ اکٹھے کرنا چاہے تو آپ کے لیے چانس ہے، امکان ہے۔ صلوات بر محمد سب سے پہلے تو میں آج کے اس 21 رمضان کے غمگین اندوہناک تاریخ میں آپ سب حضرات مومنین کو اپنے مشکل کشا کی شہادت کی تعزیت، اور اللہ کے رسول کو اپنے بھائی اور اپنے وصی کی شہادت کی تعزیت، اور زمانے کے امام کو اپنے جد بزرگوار کی شہادت کی تعزیت میں پیش کرتا ہوں، اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ وہ پاک ذات ہمیں توفیق عطا کرے کہ اس دنیا میں بھی ہم علی کے محبوں اور نام لینے والوں میں ہمارا نام شامل ہو، اور قیامت کے دن جب ہم اٹھے میدان محشر میں وارد ہو تو ہمارے زبان کے اوپر علی کا نعرہ موجود ہو۔ صلوات بر محمد بارہ دیگر صلوات۔ پچھلی مجلس میں میں نے گزارش کی تھی کہ ماہ مبارک رمضان کو اللہ کے رسول نے 3 اشروں میں تقسیم کیا۔ پہلا اشرہ، پہلے 10 دن وہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ روزہ داروں کے اوپر خدا کی رحمت موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ دوسرا اشرہ جس میں خداوند کریم روزہ داروں کے قصور کو، کوتاہیوں کو، نافرمانیوں کو اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور تیسرا اشرہ جو آج سے شروع ہوا ہے، اس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں خداوند کریم روزے داروں کو براءت عطا کرتا ہے، یعنی
گناہوں سے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتا ہے. تو یہ وہ ایام ہے جس میں ہمیں برات ملتی ہے. تو یقیناً اور لازمی طور پر دعا کیجئے خداوند کریم سے کہ پروردگار ان ایام میں ہمارا نام ان میں شامل کر دے جن کو اپنے گناہوں سے معافی اور برات نامہ مل چکا ہے. اور آخری ایام میں پڑھنے کی ایک دعا بھی ہے. اس میں کہا ہے اللہم لا تجعلنی آخر العہد، پروردگار میرا نام ان میں شامل نہ کر دے جن کو ان دنوں میں بخشا نہیں گیا. میرا نام ان میں شامل کر دے جن کے گناہ معاف کیے گئے ہیں اور جن کو بخشا گیا ہے. مختصر سی دعا ہے، یہ پڑھنی چاہیے. میرے دوستو، کہ آج کے مجلس کے بارے میں تھوڑا سا کنفیوز تھا کہ اس بات میں کہ اس مجلس کے اندر میں کیا مواد پیش کروں، کیا بیان کروں. اس لیے میں کنفیوز نہیں تھا کہ بولنے کے لیے کوئی مواد موجود نہیں، بلکہ اس لیے کہ اتنے فضائل، اتنے مواقف، اتنے مواد موجود ہے، کس فضیلت کو بیان کروں اور کس فضیلت کو چھوڑوں. جب کسی ذاکر یا خطیب کو کسی شخصیت کے بارے میں بولنے کا کہا جاتا ہے تو اسے یہ مشکل ہوتی ہے کہ کیا بولے. پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کبھی کبھی کہ جس کے بارے میں بولنے کو کہا جا رہا ہے اس کی کوئی فضیلت تو ہے ہی نہیں. جب کوئی فضیلت ہے ہی نہیں ہے تو کسی فضیلت کے گڑھ کے بیان کرنا بھی واقعاً بہت مشکل ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی اتنے مناقب اور فضائل ہوتے ہیں تو یہ مشکل ہوتا ہے کہ کس فضیلت کو بیان کیا جائے، کس فضیلت کو بیان نہ کیا جائے. اب میرے لیے پہلی مشکل نہیں تھی بلکہ دوسری مشکل کہ اتنے فضائل موجود ہیں، کیا بیان کروں اور کیا بیان نہ کروں. دونوں کی میں مثال پیش کروں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فضیلت کسی کی ہوتی نہیں ہے کہ لوگ گڑھ کے فضیلت بنا کے بیان کرتے ہیں. جی مثال کے طور کے اوپر نویں امام محمد تقی علیہ السلام، نویں امام کو 8ویں امام کی شہادت کے بعد مامون نے اپنی بیٹی دے دی، ام الفضل کا عقد کر دیا. بنی عباس والوں نے اعتراض کیا، کہا مامون سے کہا تم نے پہلی غلطی تو یہ کی علی ابن موسی رضا یعنی 8ویں امام کو اپنا ولی عہد بنایا، ہم نے برداشت کیا. اب اس چھوٹے سے بچے کو اپنا داماد بنا لیا. یہ ہماری قوم کی عزت کا سوال ہے. مامون جانتا تھا. مامون نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو یہ بچہ ہے، اس کے پاس کوئی فضیلت نہیں ہے، تو تم اپنے سب سے بڑے عالم کو لاؤ اور اس سے مناظرہ کرتے. آخر یہ طے ہوا مناظرہ، اور سب سے بڑا درباری ملا یحییٰ بن اقسم کو بلایا گیا. مامون کے دربار میں 900 کرسی نشین بیٹھے ہوئے ہیں کہ امام ابھی جوان ہے، بالکل 13 اور 15 سال کے درمیان تاریخ میں لکھا ہے. جب مناظرہ شروع ہوا کہ سب سے پہلے امام نے ایک آسان ترین مسئلہ پوچھا نکاح کے بارے میں، تو وہ بنی عباس کا سب سے تجربہ کار، سب سے پڑھا لکھا ان کی نظر میں جواب نہیں دے پایا. اب امام نے کہا کہ تم پوچھو.
اس نے حج کے بارے میں ایک سوال پوچھا. اچھا امام نے کہا پہلے اپنے سوال کو درست کرو، تمہارا سوال ہی غلط ہے. امام نے اس سوال میں اتنی شقیں نکالی، یحییٰ پریشان ہو گیا. کہا فرزند رسول اب جواب بھی آپ دے دیجئے گا، سوال بھی آپ کیجئے، جواب بھی آپ دے دیجئے گا. امام نے جواب دیا. اچھا جواب دے چکے تو یحییٰ بن اقسم نے اپنے خفت کو، شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہا فرزند رسول اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ارشاد فرمائیے کہ آپ اس حدیث کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خدا نے ایک مرتبہ جبریل سے کہا جبریل جاؤ جا کے میرے حبیب سے کہو کہ عمر سے پوچھے کہ میں تو اس سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. کہا یہ پوچھے اس حدیث کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو امام نے کہا کہ دیکھو کہ عمر کی فضیلت کے بارے میں مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اتنی بات میں کہنا چاہتا ہوں، میرے جد نانا رسول اللہ نے اپنے زندگی میں کہا تھا میرے اوپر اتنے جھوٹ باندھنے والے ہوئے ہیں، میرے بارے میں اتنی حدیثیں لوگ جعلی اور گڑنا شروع کیا ہے. تو سنو یاد رکھو جو حدیث اللہ کے کتاب کے مطابق ہو اسے مان لو، جو اللہ کے کتاب کے مطابق نہ ہو اسے دیوار پہ مار دو. میں اتنا کہہ سکتا ہوں یہ جو حدیث ہے یہ اللہ کے کتاب کے مطابق نہیں. کیوں؟ اس لیے خدا قرآن میں کہتے ہیں نحن اقرب من حبل الورید، ہم بندے کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہے. اللہ جب یہ کہتا ہے کہ میں بندے کے شہرک سے بھی زیادہ نزدیک ہوں تو اللہ کہتا ہے میں عمر سے راضی ہوں. تو عمر اللہ سے راضی ہے یعنی کیا اللہ نہیں جانتے تھے اس کو؟ مولا نے فرمایا کہ یہ جعلی حدیث ہے، یہ گھڑی ہوئی فضیلت ہے نہیں، بنائی ہے گھڑی. اچھا اس کے بعد کہا اچھا فرزند رسول تو پھر آپ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابوبکر جنت کے گھوڑوں کے سردار ہے، جنت کے گھوڑوں کے سردار ہے. تو امام نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے مطابق نہیں ہے. جو عقل کے مطابق نہیں ہے حدیث وہ قابل قبول نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں کوئی بوڑھا جائے گا نہیں، سب جوان ہو کے جائیں گے تو وہاں سرداری کی ضرورت کیا پڑے گی بوڑھوں کے لیے. اس کے بعد امام نے فرمایا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمارے جد نے ہمارے حسنین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے. لوگ اس حدیث سے انکار نہیں کر سکے تو اس کے مقابلے میں ایک حدیث گڑھ لی. تو بات یہ ہے کہ کبھی کبھی کسی کی فضیلت ہوتی نہیں ہے، فضیلت گڑھنا پڑتی ہے، وہ بھی مشکل ہوتا ہے. اور کبھی کبھی اتنی فضیلت ہوتی ہے مشکل ہوتا ہے. ایک گلستان کی طرح ہے، ایک باغ کی طرح ہے، اس میں مختلف پھول ہے، پھول کی مختلف خوشبو ہے. انسان ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے کس کس پھول کو چنا جائے، کس کس خوشبو کو سونگا جائے. بس علی کی فضیلت کا یہی مسئلہ ہے کہ اتنی فضیلتیں ہیں کہ انسان حیران و پریشان ہو جاتا ہے کہ جب انسان علی کے درگاہ میں کھڑا ہوتا ہے کہ وہ کنفیوز ہوتا ہے کس فضیلت کو بیان کیا جائے، کس فضیلت کو بیان نہیں کیا جائے. اتنی فضیلت ہے. خود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا یا علی اگر پورے دنیا کے درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائے،
جن و انس فرشتے لکھنے والے بن جائے. لا تحصى فضائلک یا علی، اے علی تمہارے فضائل گنے نہیں جائیں گے. نعرہ حیدری. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا، اے علی اللہ کو کسی نے نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہے یا تو نے یا میں نے. مجھے کسی نے نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہے یا اللہ نے تو نے. اور تجھے کسی نے نہیں سمجھا، اگر سمجھا ہے یا اللہ نے یا میں نے. اتنی فضیلتیں کہ ہارون کے زمانے میں عجیب واقعہ ہوا. یہ اہل سنت کے مشہور مورخ واقدی نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ ہارون جی اہل بیت کا دشمن، جس نے ساتوں امام کو زہر دے کے شہید کیا. اچھا ایک مرتبہ واقدی کہتا ہے ہارون نے مجھے بلایا. ہارون کے دربار میں پہنچا تو ہارون نے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا، یہ بتا کہ تجھے علی ابن ابی طالب کے فضائل کے سلسلے میں کتنے حدیثیں یاد ہے؟ واقدی کہتا ہے میں نے ڈرتے ڈرتے کم بیان کی کہا مجھے 6000 حدیثیں یاد ہیں. 6000 حدیث. اچھا واقدی کہتے میرے ساتھ ایک اور عالم کو بلایا تھا، اس سے پوچھا. اس نے گھبراتے گھبراتے کہا مجھے 10,000 حدیثیں یاد ہے علی کے فضائل کے سلسلے میں. کتنے ہوئے؟ 16,000 حدیثیں علی کے فضائل کے سلسلے میں. اچھا اب ہارون کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے بلایا، میرے پاس ایک عجیب فضیلت ہے جس کو تم لوگوں نے نہ دیکھی ہوگی نہ سنی ہوگی. آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں عجیب فضیلت علی کی. تو واقدی نے کہا کہ وہ کیا فضیلت، کون سی فضیلت؟ تو کہا بات یہ ہے کہ میرا شام کا گورنر، اس نے مجھے خط لکھا، کہا کہ یہاں ایک خطیب ہے، جب بھی وہ جمعے میں خطبہ دیتا ہے نعوذ باللہ علی کے اوپر سب کرتا ہے، تان کرتا ہے. جی یہ ہوا ہے تاریخ 80 سال تک، آپ تو جانتے ہیں سب کرتا ہے. ہارون کہتا ہے میں نے اپنے گورنر کو لکھا ہے اس کو 100 کوڑے مارو اور اس کے بعد میرے پاس بھیجو. اچھا 100 کوڑے مارا، اس کے بعد ہارون کے پاس بھیجا. ہارون کے پاس جب وہ خطیب پہنچا، ہارون کہتا میں نے پوچھا ایک خبیث انسان، ایک رذیل انسان، آخر تو علی کی شان میں گستاخی کیوں کرتا ہے، سب کیوں کرتا ہے؟ اب دیکھیے اس کا جواب. وہ کہتا ہے کہ خلیفہ بات یہ ہے کہ جب تک علی کے اوپر سب نہ کروں مجھے اندر سکون نہیں ملتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے. عجیب بات ہے جو آج دنیا میں مختلف جگہوں کے اوپر جو یہ کہتا ہے نا شیعہ کافر یہ انہی کی اولاد ہے، ان کو سکون نہیں ملتا. عجیب بات ہے جب اندر خباثت اور گند سے انسان کے جو باطن بھرا ہوا ہو، کہتا ہے مجھے سکون نہیں ملتا. تو ہارون کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ اسے زندان میں ڈال دو. اور دوسرے دن صبح زندان کا داروغہ پریشان گھبرایا ہوا آیا. آنے کے بعد کہا کہ امیر المومنین عجیب واقع ہوا. کہا کیا؟ کہ صبح جا کے اٹھ کے میں نے اس شخص کو دیکھا تو اس کی شکل گردن سے اوپر کتا بن گیا ہے اور باقی دڑ انسان کا. یہ عملی فضائل ہے جی، یہ ایسے فضائل دیکھا ہے لوگوں نے. کہا اس کی شکل جو ہے کتے جیسی ہے، دڑ انسان کے جیسا. ہارون کہتا میں نے کہا اسے بلاؤ. اسے لایا گیا ہارون کے دربار میں تو اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زبان بند ہے، کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، شکل کتے جیسی ہے اور باقی جسم انسان کے جیسا. واقعی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہارون لے کے گیا، دیکھا واقعہ بالکل ہی ایسا ہی ہے. ہارون نے کہا کہ امیر دیکھو اس کو
اپنے سے دور کر دینا. کیوں؟ جو بھی مسخ ہوتا ہے خدا 3 دن سے زیادہ اس کو دنیا میں باقی نہیں رکھتا ہے. اس کے اوپر عذاب آنے والا ہے. ہارون نے شہر سے باہر اس کو بھیج دیا. تیسرے دن آسمان سے آگ آئی اور اسے جلا کے خاک پر کر دیا. صلوات اور محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو آپ دیکھیں یہ ہے فضائل جی، اتنے فضائل کہ انسان شمار نہیں کر سکتا. خود علی سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے. عجیب بات کہ علامہ طالب جوہری کی تحقیق کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ علی کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے رسول کی 27,000 حدیثیں ہیں. اب دیکھیں جس کی شان میں 27,000 حدیثیں ہوں، اس سے کہا جائے بتائیے کہ آپ کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تو اس کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ بتانا کہ میری اس کی فضیلت سب سے بڑی ہے. کتنا مشکل ہوگا. لیکن مولا کائنات باب مدینۃ الجوم کے کہتے ہیں کہ میری سب سے بڑی فضیلت کہ مکے والوں نے اللہ کے رسول نے کہا یقولون لست مرسلا، یہ کافر آ کے کہتا ہے کہ اگر تو رسول ہے تو گواہی پیش کرو. گواہ کیا؟ تو قرآن نے کہا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینک ومن عنده علم الکتاب. 2 گواہ ہے، ایک اللہ ہے کفا باللہ اللہ، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس علم ہے باب مدینۃ العلم. تو علی جوم کے کہتا ہے کہ میری سب سے زیادہ فضیلت یہ ہے کہ وہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبی کے نبوت کے گواہی کے سلسلے میں مجھے شریک بنا لیا. صلی علی محمد و آل محمد. تو کتنی بڑی فضیلت ہے جی. اللہ نے اس سلسلے میں اپنے شریک بنایا نبی کی نبوت کے گواہی کے سلسلے میں. تو واقعی میں کنفیوز تھا کون سی فضیلت علی کی بیان کروں. لیکن ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ بات اچانک آ گئی. جہاں سے پرسوں میں نے مجلس کو ختم کیا تھا وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاؤں. دوستو علی کے سیرت کے بارے میں، علی کے زندگی کے بارے میں، کہ پرسوں کے مجلس سے میں نے کہا کہ جب مولا کو ضربت لگی کوفے کی مسجد کے اندر تو 2 آوازیں بلند ہوئی. ایک آواز آسمان سے واللہ لقد تہدمت ارکان الاسلام، خدا کی قسم اسلام کے بنیاد گر گئی. جبریل آواز دی اسلام کی بنیاد گر گئی. اور ادھر سے مسجد سے ایک آواز بلند ہوئی، علی کی آواز. کیا کہا؟ فزت ربی برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں آج کامیاب ہوا. رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. کہ دوستو اس جملے کے اوپر جو علی نے ارشاد فرمایا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا، ذرا سا آپ غور کیجئے، تجزیہ کیجئے. یہ جملہ معمولی نہیں، یہ بہت بڑا جملہ ہے. علی فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم خاک و خون میں غلطان ہے، زندگی کے آخری دن ہے، کہتے میں کامیاب ہوا. کس بات کی کامیابی؟ علی کس کامیابی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے. مولا کیا اس بات کی کامیابی اللہ کے رسول کے بعد آپ کے حق کو چھین لیا گیا؟ مولا کیا یہ اس بات کی کامیابی اللہ کے رسول کی اکلوتی بیٹی کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دی گئی؟ آپ کا بیٹا دختر رسول کی شکم مطہر میں شہید ہو گیا، اس بات کی کامیابی؟ مولا کس بات کی کامیابی؟ راوی کہتا ہے ایک دن میں نے دیکھا کہ علی رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے.
کہ راوی پوچھتا ہے کہ مولا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ زمانہ اتنا گر گیا، اتنا پست ہو گیا، لوگ اب معاویہ کے مقابلے میں مجھے لا کے کھڑا کر رہے ہیں۔ ابو سفیان کے بیٹے اور ابو طالب کے بیٹے میں کیا مقابلہ؟ جی نجس اور پاک میں کیا مقابلہ؟ اسلام اور کفر میں کیا مقابلہ؟ خبیث اور پاک میں کیا مقابلہ؟ کہ کس بات کی کامیابی کا تذکرہ کر رہے ہیں مولا؟ آپ کہہ رہے ہیں آخری زندگی کے دن میں آپ کہہ رہے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا۔ کس کامیابی کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ بس یہی معلوم کیجئے دوستو، اگر یہی معلوم ہو گئے آپ بھی حقیقی علی والے بن جائیں گے۔ جی آپ کے نزدیک بھی کبھی زندگی میں ناکامی نہیں آئے گے، آپ بھی فقیری میں بھی شہنشاہ بن جائیں گے۔ دیکھیے یہ کون سا ہے جو علی کہہ رہا ہے کہ میں کامیاب ہوں؟ کس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کون سی کامیابی؟ بس یہی معلوم کرنے کی کوشش کیجئے، یہی میرے مجلس کا خلاصہ ہے۔ آج جائیں تو اٹھ کے جائیں تو یہ پیغام لے کے جائیں، علی کس کامیابی کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں دوستو، علی کے نزدیک کامیابی کیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ علی دنیا کے غلام نہیں تھے، علی دنیا پرست نہیں تھے۔ دنیا آئی تو کامیابی ورنہ نہیں، اقتدار آیا تو کامیاب ورنہ نہیں، جی کرسی ملی تو کامیاب ورنہ نہیں، دولت ملی تو کامیاب ورنہ نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ علی دنیا پرست نہیں تھے، علی خدا پرست تھے، علی ہوا پرست نہیں تھے، علی خدا پرست تھے، علی عبادت کرتے تھے، لہٰذا علی کی پوری زندگی خدا کے لیے تھی، علی کی پوری زندگی حق کے لیے تھی، تو پوری زندگی علی نے جہاد کیا تو حق کے لیے، علی اگر زندہ رہے تو خدا کے لیے، حق کے لیے۔ اور اس طریقے سے جب دنیا سے گئے علی کی زندگی کا ہر لمحہ حق کے لیے تھا، حق پر رہتے ہوئے جب اس دنیا سے انسان جاتا ہے تو وہ انسان کہہ سکتا ہے فزت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب جا رہا ہوں۔ کامیابی یہ نہیں ہے کہ میرے پاس دنیا آئی یا نہیں آئی، کامیابی یہ ہے کہ زندگی حق کے اوپر گزاری یا نہیں گزاری۔ اگر اس طریقے سے انسان زندگی گزارو گے اور دنیا سے انسان جب چلا جائے گا تو علی مسکراتے ہوئے اس کے استقبال کے لیے آئے گا۔ ایسے انسان جو حق کے ساتھ رہے گا قبر میں یقیناً علی آئیں گے۔ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی، میری علی سے وہاں ملاقات ہو گئی۔ جی کراچی کے اندر یہ زندہ واقعہ ہے، ایک شخص مومن تھا علی والا، جب اس کو دفن کر دیا گیا تو قبر میں ایک شخص اترا، تلقین پڑھ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں تلقین میں کیا پڑھتے ہیں؟ جی تلقین میں پڑھتے اذا آتاک ملکان المقربان سالا کا، جب اللہ کے دو فرشتے آئے تم سے سوال کرے تمہارا رب کون ہے تو تم کہنا اللہ ہے، تمہارا رسول کون ہے تو کہنا میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تمہاری کتاب کون سی تو کہنا قرآن میری کتاب ہے، تمہارا قبلہ کون سا ہے تو کہنا کعبہ میرا قبلہ ہے، تمہارا امام کون سا ہے تو پھر شروع میرا امام علی ابن ابی طالب حسن حسین۔ جب وہ تلقین پڑھ رہا تھا، جب اس نے کہا کہ تمہارے پاس جب آئے پوچھے تمہارا امام کون سا ہے، تمہارا امام کون سا، تم کہو علی، یہاں تک پہنچا تو وہ گھبرا کے قبر سے نکلا۔ کہا کیا بات ہے تو کہا مردہ بات کر رہا تھا اس لیے میں گھبرا گیا، مردہ بات کر رہا تھا۔ کہا کیا بات کی مردے نے تو کہا جب میں نے کہا تقلید کے اندر جب تم سے پوچھے امام کون ہے تو کہنا علی میرا امام ہے، تو مردہ فوراً بول پڑا وہ تو میرے سامنے کھڑے ہیں۔ بس معمولی نہیں ہے کہ جی
اگر انسان اپنی زندگی علی کی زندگی کے مطابق گزارے. دوستو ذرا سوچئے، غور کیجئے، یہ کہیں ہم دھوکے میں تو نہیں ہیں؟ کہیں ہم جس کو محبت سمجھ رہے ہیں وہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ جی ہمارے پاس محبت کی جگہ دوسرا مال تو نہیں ہے، 2 نمبر کا مال تو نہیں ہے جی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جائیں ہم کہیں کہ علی کی محبت ہے، علی کے ماننے والے ہیں، اور دیکھا تو وہ تو علی کی محبت نہیں تھی، کچھ اور تھا. کتنے پریشان ہوں گے. یہ محبت سچی محبت ہونی چاہیے. افلاح علی کا غلام ایک مرتبہ مولا کے سامنے آیا. آنے کے بعد کہا مولا میں نے چوری کی ہے، مجھے سزا دیجئے. چور کی سزا کیا؟ ہاتھ کاٹنا. مولا کہتے ہیں کہ شاید تم مذاق کر رہا ہے. کہا مولا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. مولا کہہ رہے ہیں کہ شاید تم مجبور ہوگا. کہا مجبور بھی نہیں تھا، میں نے چوری کی ہے. اب انسان خود کہہ رہا ہے میں نے چوری کی ہے. حد جاری ہو گئی، ہاتھ جدا ہو گیا اور خون بہتا ہوا بازار میں گیا. ایک منافق ملا، کہتا ہے کہ کس نے تیرے ہاتھ کو کاٹا؟ تو وہاں اس نے علی کی فضیلت بیان کرنی شروع کی. اس نے کاٹا جو رسول کا بھائی ہے، اس نے کاٹا جو بطول کا شوہر ہے، اس نے کاٹا جو قائد الغر المحجلین ہے، اس نے کاٹا جس نے جنگوں کے اندر رسول کی مدد کی. جی علی کے فضائل اور مدح بیان کر رہے ہیں. کسی نے آ کے مولا سے کہا، مولا آپ نے اس کے اوپر حد جاری کیا، وہ تو آپ کے قصیدہ پڑھ رہا بڑے بازار میں. مولا نے امام حسن کو بلایا، کہا جاؤ بیٹا جا کے اپنے چچا کو، کالے چچا کو، اسود یعنی وہ ایک حبشی غلام تھا، ادرک امک الاسود، اس کو بلا کے لے آؤ. بلا کے لایا. لانے کے بعد کہا افلا میں نے تیرے ہاتھ کاٹا اور تو میری تعریف کر رہا ہے. تو افلا نے عجیب بات کہی. کہا مولا یہ بتایا کہ آپ نے جو حد جاری کیا ہے اپنی مرضی سے کیا یا حکم خدا سے کیا ہے؟ تو مولا نے کہا افلا تو جانتا ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے کبھی اپنی مرضی سے آپ نے کوئی کام تو کیا نہیں، جو بھی کیا ہے اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے. تو کہا اگر آپ نے اللہ کی خوشی کے لیے کیا ہے تو میں اگر ناراض بھی ہو جاؤں آپ پر کیوں ہو جاؤں، اللہ پر کیوں ناراض نہ ہو جاؤں. تو مولا نے اپنے ابا کو ڈالا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا پڑھی، دوبارہ ہاتھ جڑ گئے، عطا کیے. تو یہ ہے علی کا صحیح محب چاہنے والا. جی علی نے سزا دی ہے تو بھی علی کی تعریف کر رہا ہے. لیکن آج ہم آپ کہے علی کہتا ہے داڑھی رکھو تو کہتے ہیں یہ چند بال میں کیا رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں سر پہ چادر رکھو تو کہتے ہیں ایک ٹکڑا کپڑے میں کیا رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی نماز پڑھو تو کہتے ہیں اللہ کو عبادت میں کیا رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ خمس دو تو کہتے ہیں یہ مولویوں نے گھڑ کے بنایا، اللہ کو اس میں کیا فائدہ. بھئی یہ سب چیزیں اگر علی کو ماننا ہے، محبت ہے تو علی کی سیرت کو مانو. تو یہ ہے کہ علی اس وقت جب ہم مریں گے تو علی ہمارے استقبال کے لیے آئیں گے، شک نہیں. ہمارے مولا کو ہم سے بہت محبت ہے، بہت محبت ہے. مولا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کے آگ میں جلیں، ہم گمراہی کی طرف جائیں. جی مولا جاتے جاتے بھی آخری دنوں میں بھی بار بار یہی کہتے تھے کہ میرا شیعہ، ہائے میرے شیعہ، میرے شیعہ. آپ تو جانتے ہیں کہ 19 کے رات کو علی زخمی ہو گئے. 19 کا دن آیا، 20 کی رات آئی، علی بے چین ہے. اور جب 20 کا دن آیا صبح، تو علی نے اپنے بچوں کو بلایا فجر کے ساتھ. دیکھیے علی کی زندگی، علی کی سیرت. کہا کہ مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا اور فجر کی طرف، آسمان کی طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد کہا اے فجر، اے آسمان تو گواہ رہنا، جب سے علی نے ہوش سنبھالا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. تو آسمان کے اوپر طلوع ہوا ہو اور علی کو عبادت سے غافل پایا ہو.
جی ہم علی کے ماننے والے کتنے صبح کی نمازیں قضا کر رہے ہیں، لیکن علی کہہ رہے ہیں دیکھو علی جی یہی تو علی کا سب سے بڑا کمال تھا، اگر کسی کو کسی چیز کے بارے میں کہتے وہ خود پہلے کر کے دکھاتے۔ نہج البلاغہ کے اندر موجود تھے، اللہ لا احثکم علی عمل الا اسبقکم الیہا، میں تمہیں کسی عمل کے بارے میں نہیں کہتا ہوں، اگر کہتا ہوں خود پہلے آگے بڑھ کے اس کو عمل کو کر کے دکھاتا ہوں۔ میں تمہیں کسی چیز سے نہیں روکتا ہوں، سب سے پہلے خود رک کے دکھاتا ہوں۔ علی کے ہر دل عزیزی، علی کو اتنے عرصے کے بعد دنیا یاد کرنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ علی عملی انسان تھے۔ تو 20 تاریخ کو ماہ مبارک رمضان کی 20 کا دن آیا تو مولا نے امام حسن علیہ السلام کو بلایا، بلانے کے بعد کہا میرے لال مجھے بٹھا دو۔ مسند لا کے مسند کے اوپر بٹھا دیا گیا، کہا میرے سر کے اوپر سبز امامہ باندھ دو، سبز امامہ باندھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد 19 رمضان کی صبح کو کوفے والے جو مسجد سے علی زخمی ہونے کے بعد علی کے ساتھ چلے تھے گھر تک، اور دروازے پر پہنچنے کے بعد علی نے کہا تھا کوفے والوں اب پلٹ کے جاؤ، کہیں میرے غمزدہ بیٹیوں کے رونے کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے۔ اب مولا نے کہا گھر کا دروازہ کھول دو، کوفے والوں کو اعلان کرا دو، بولو جو آنا چاہتے ہو، اپنے امام سے زیارت کرنا چاہتے ہو کرو، اور سوال پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو۔ 20 تاریخ علی کے عزاداروں کہ یہی وہ تاریخ ہے جس میں حکیم کو بلایا گیا۔ حکیم نے علی کے زخم کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مولا زخم اتنا گہرا ہے، اب آپ وصیت کیجیے، وصیت کیجیے۔ مولا کو پتا ہے، کہا کوفے والوں کو بلاؤ، جس کو اپنے امام کی زیارت کرنا ہے تو کرو، سوال پوچھنا ہے تو پوچھو۔ علی کے گھر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ عجیب منظر تھا، چاہنے والے آ رہے ہیں، دیکھا اپنے مولا کے جسم میں ایک قطرہ خون موجود نہیں ہے، پورا جسم سبز ہو چکا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے امام کو دیکھتا ہی رہے۔ عجیب عقیدت اور عجیب مرحلہ ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں چاہنے والوں نظم سے آؤ، پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، ان کے اذیت کا احساس کرو، اپنے امام کی تکلیف کا احساس کرو، نظم کے ساتھ آؤ، امام کی زیارت کرو، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، آگے بڑھو۔ میں یہاں روک کے آپ سے پوچھوں، مولا نے ایک مرتبہ کہا اپنے امام کی اذیت کا خیال کرو۔ امام کی آواز آج بھی فضا میں گھوم رہی ہے، جب بھی علی کا چاہنے والا علی کے سیرت کے اوپر نہیں چلتا ہے، جب بھی علی کا چاہنے والا نمازوں کو قضا کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو علی کی آواز فضا میں آج بھی بلند ہوتی ہے، سیو اپنے امام کی اذیت کا خیال کرو۔ عزادارو ایک ایک کر کے چاہنے والے آئے، مولا کی زیارت کی۔ اب مولا نے 20 تاریخ کی شام ہوئی، گھر والوں کو بلایا، ایک ایک کو وصیت کی۔ علی کہتے ہیں دیکھو میرے بچوں، میں تمہیں دشمنوں میں گرا ہوا چھوڑ کے جا رہا ہوں، دیکھو میرے بعد حسن میرا جانشین ہے، تم حسن کی اطاعت کرنا۔ ایک ایک کو امام حسن کے سپرد کیا۔ عزادارو علی کی پائندی کی طرف ایک بیوی، ایک بچہ ساتھ میں رونے لگی۔ ایک مرتبہ علی کہتے ہیں ملونین ابھی تو میں زندہ ہوں، تم رو کیوں رہی ہو؟ ملونین کہتی ہے مولا کیا میرے بیٹے عباس سے کوئی قصور ہوا؟ آپ نے ہر ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں تھمایا، میرے عباس کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا۔ مولا نے عباس کو نزدیک
تجھے میں نے کربلا کے لیے تمنا کی تھی، دیکھنا حسین کو بھائی نہیں اپنا باپ سمجھنا۔ حسین سے کہا حسین عباس کو اپنا بھائی نہیں بیٹا سمجھنا، اور اس کے بعد زینب کو بلایا، زخمی سر زینب کے کاندھے پہ ٹکا کے کہتے میرے لال زینب اگر عباس کربلا میں میری جگہ ہے تو تم کربلا میں فاطمہ زہرا کی جگہ ہو، حسین کی یتیموں کا سنبھالنا تمہارا کام ہوگا۔ علی نے وصیت کی۔ محمد بن حنفیہ علی کا فرزند کہتے ہیں، اور ایک مرتبہ میرے بابا نے اپنا ہاتھ اپنے زخمی سر پہ رکھا، قبلے کی طرف رخ کیا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے حسن حسین یتیم ہو گئے، زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی، شیعہ یتیم ہو گئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ اٹھا۔ عزادارو مولا کے ایک دو وصیتیں تھی، ایک وصیت تو یہ تھی، حسن حسین سے کہا دیکھو میرے بیٹو جب میرا جنازہ اٹھے تو پائنٹی کی طرف سے تم دونوں اٹھانا، اگلا حصہ خود بخود اٹھتا جائے گا، جہاں اگلا حصہ رکے وہی اتارنا، مٹی ہٹانا، قبر تیار ملے گی۔ ارے جنازہ اٹھا، گھر سے نکلا، چند قدم ابھی جنازہ آگے بڑھا تھا، عباس روتے ہوئے آیا، امام حسن کے دامن کو پکڑ کے کہتے ہیں بھیا غضب ہوا۔ بہنیں بے قرار روتی ہوئی گھر کے دہلیز سے باہر آ گئی۔ امام حسن نے بابا کے جنازے کو رکھا، کہے زینب ام کلثوم کو گھر کے اندر پہنچا دیا، عباس کو گھر کے دہلیز کے اوپر پہرے کے طور پر بٹھایا۔ دیکھو کہیں گھر کے خواتین بے قرار ہو کے گھر سے باہر دہلیز سے باہر نہ نکل آئے۔ عزادارو عباس بڑے غیرت مند تھے، اسی لیے کربلا سے کوفہ شام کے بازار میں جب عباس کے سر کو نوکے نیزے پہ بلند کیا تو کہا کہ 25 سے 27 مرتبہ نیزے سے گرا۔ شمر دوڑتا ہوا آیا سید سجاد کے پاس، کہا فرزند حسین آپ کے چچا کا سر نیزے پر رہتا نہیں، کہا میرے چچا بڑے غیرت مند تھے، ارے اپنے بیٹیوں کو بہنوں کو ننگے سر دیکھ نہیں پا رہے، اس لیے اجرکم اللہ۔ علی کا جنازہ چلا، پیچھے پیچھے حسن حسین اٹھائے ہوئے، اگلا حصہ خود بخود اٹھتا جا رہا ہے۔ جب نجف پہنچا اگلا حصہ خود بخود نیچے رک گیا، مٹی ہٹائی تو قبر تیار ملی، علی کو قبر میں اتار رہے تھے۔ علماء کہتے ہیں قبر سے 2 ہاتھ نمودار ہوئے، ارے وہ ہاتھ رسول اللہ کی جیسے تھے۔ ہائے الہ میرا وسیع، میرا جانشین، اللہ کے رسول آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ عزادارو بس آخری جملے، علی کی ایک وصیت بھی تھی، جب مجھے دفن کر دیا جائے تو میرے قبر کے نشان کو مٹانا، قبر کے نشان کو مٹانا۔ ارے علی کی یہ وصیت اس وقت سمجھ میں آئی جب حسین کربلا کے اندر ذوالجنا سے کربلا کی گرم ریتی کے اوپر آئے تو ایک مرتبہ عمر سعد نے کچھ گھوڑ سوار کو حکم دیا، ارے حسین کی لاش کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ زینب رو رہی، میرے بھیا کے لاش کو پائمال کیا جا رہا ہے، ہائے کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے بھائی کو لاش کو پائمال ہونے نہ دے۔ بس علی کو یہی ڈر تھا کہیں دشمن لاش کی بے حرمتی نہ کرے۔ اسے علم اللہ دے۔
پروردگار جو پریشان اس کی پریشانی دور فرما خدایا جو بیمار ہو شفا اللہ کامل عطا خصوصاً 2 بیماروں کے لیے التماس سے دعا کی گئی بیمار کربلا کے واسطے اس امام کے واسطے شفا عاجلہ و کامل عطا فرما پروردگار تیری عزت و جلالت کا ہمیں تیرے کام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما ہماری امام زمانہ کے جلد ظہور فرما ہمیں ان کے ساتھیوں میں شامل فرما ماتم حسین